الہ الا اللہ فائدہ ہے اور اس سے فائدہ اٹھائیں. آج کل مخالفین غیر المغضوب علیہم آواز واضح آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. پروڈ کو شیئر کر دیں ساتھ ساتھ بھائی، سنائیں آپ. آج کل جہاں سوشل میڈیا کا فائدہ ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، وہاں بعض ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کل مخالفین جماعت احمدیہ کے خلاف انتہائی بےہودہ گوئی بھی کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وہ جھوٹ اور غلاظت بکتے ہیں کہ احمدی کا دل چھل نہیں ہوتا ہے جنہیں سن کر، اور پھر رد عمل میں بعض احمدی بھی ان کے جواب غلط رنگ میں دے دیتے ہیں، نیت چاہے ان کی صاف بھی ہو تو بھی بعض دفعہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن کو غلط معنی پہنائے جا سکتے ہیں. یہ ہمارا طریق نہیں ہے. اس سے ایک احمدی کو بچنا چاہیے. ہمارا کام یہ نہیں کہ غلط زبان استعمال کریں یا اسے اس رنگ میں جواب دیں جس سے نادانستگی میں ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکل جائیں جو کسی بھی رنگ میں کسی کی بھی حد تک کا موجب بنے، اور اس سے فائدہ اٹھا کر مخالفین یہ کہتے رہیں کہ ہم نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا صحابہ رضوان اللہ علیہم کی توہین کرنے والے ہیں، جبکہ ہمارے دلوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا جو مقام ہے اس کا تو کروڑواں حصہ بھی لوگوں کو فہم و ادراک نہیں ہے. ہمارا تو سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے. آپ ہی وہ خاتم الانبیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی ہیں، اور آپ کے ساتھی جو ہیں صحابہ جو ہیں ان کے بارے میں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بے شمار جگہ وہ کلمات فرمائے ہیں، وہ باتیں کی ہیں کہ جو ان کی سوچ سے بھی بالا ہے، جو ہمارے مخالفین بات کرتے ہیں. بس ہمارے دلوں میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی نہیں، یہ تو ہے ہی ہے، اس تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. آپ کے صحابہ کا بھی بڑا مقام ہے ہمارے دل میں. بس اس بات کو ہر احمدی کو سامنے رکھنا چاہیے اور ایسی باتیں کرنے سے ہر احمدی کو بچنا چاہیے جس سے غلط تاثر پیدا ہو یا غلط اثر پیدا ہونے کا کسی بھی رنگ میں اندیشہ ہو. بعض احمدی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے یہ جواب دے کے. جب ان سے پوچھو تو یہی ان کا جواب ہوتا ہے، جبکہ یہ نام نہاد غیرت جہالت ہے. اور اگر کوئی احمدی ہو کر ایسی باتیں کرتا ہے جس سے کسی بھی طرح غلط مطلب نکلتا ہو تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت کو بدنام کرنے والا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ صبر دکھانا ہے. ایک جگہ آپ نے فرمایا یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں لیکن میں ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ان پر افسوس کرتا ہوں، کیونکہ وہ اس مقام سے عاجز آ گئے ہیں اور اپنی عاجزی اور فرمائیگی کو بجوز اس کے نہیں چھپا سکتے کہ گالیاں دیں. یہ کمینہ پن اور اونچے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، تو یہ صرف گالیاں دینا چاہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں
کہ کفر کے فتوے لگائیں، جھوٹے مقدمات بنائیں اور قسم قسم کے افتراء اور بہتان لگائیں، وہ اپنی ساری طاقتوں کو کام میں لا کر میرا مقابلہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ آخری فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ کوشش کرنی ہے تم نے، یہ کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، آخری فیصلہ تو نظر آ جائے گا کس کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ میں ان کی گالیوں کی اگر پرواہ کروں تو اصل کام جو خدا نے مجھے سپرد کیا ہے رہ جاتا ہے، اس لیے جہاں میں ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا، میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو مناسب ہے کہ ان کی گالیاں سن کر برداشت کریں اور ہرگز گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، کیونکہ اس طرح پر برکت جاتی رہتی ہے۔ وہ صبر اور برداشت کا نمونہ ظاہر کریں اور اپنے اخلاق دکھائیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے۔ جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی، لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل و فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس نور سے نور پیدا ہوتا ہے۔ غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہو جاتے ہیں، اس لیے تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ بس یہ وہ سبق ہے جسے ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور یہ جو خود ساختہ بعض لوگ عالم بن جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، غیر احمدیوں کے جو نام نہاد ملاؤں ہیں، ان جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراضوں کے جواب دینے لگتے ہیں، اور اگر جواب تلاش کرنے ہیں تو علماء سے، جماعت کے گہرا علم رکھنے والے جماعتی لٹریچر سے ان سے پوچھا جائے اور اس کے جواب ایسے دیے جائیں جو واقعی ٹھوس ہوں اور ان کے دلیوں کو، ان کے الزاموں کو رد کرنے والے ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، جو حقیقت میں صحیح اسلامی تعلیم ہے، اس پر عمل کریں، ورنہ آپ لوگ جماعت میں رہ کر پھر جماعت کو بدنام کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریروں کے شر سے بچائے اور ان لوگوں کو بھی عقل دے جو جھوٹی غیرت دکھانے والے ہیں اور بعض دفعہ بلا وجہ بعض الفاظ استعمال کر کے فتنہ و فساد کو پھیلانے کا موجب بن جاتے ہیں۔ اگر ہم سوشل میڈیا پر ان جوابوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں، اپنی نمازوں کو سنوار کر ادا کریں، اپنے سجدوں میں وہ درد پیدا کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی غیرت جلد جوش میں آئے، تو ہم بہت جلد اس سے بہت بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں جو نتائج یہ لوگ اپنے جواب دینے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہر احمدی کو اس چیز سے بچنا چاہیے کہ کبھی ایسی باتیں نہ کریں جو دشمن کو بلا وجہ یہ موقع دے کہ احمدی نے یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا۔ ہمارے اخلاق بہت بلند اور بہت بالا ہونے چاہیے، اور جس کے اخلاق بلند نہیں، اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا نہیں کیا۔ بس ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے، ہر ایک کو جب اپنا جائزہ لے، سوچیں اور بجائے غلط قسم کے جوابوں کے دعاؤں کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور مخالفین کے شر ان پر لٹائے اور اس سے بچائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر جی صاحب، احمدی بھائی، میرا چھوٹا سا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے ایک فکرہ میں بڑا تشویش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ یہ آپ کے یہ جو کیا کہتے ہیں آپ ان کو، بڑے حضرت صاحب امام ہے ہمارے، حضرت امام صاحب، امیر المومنین جو آپ کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو یہ موقع نہ دیں۔ امیر المومنین ہم عام مسلمانوں کو دشمن سمجھ رہے ہیں؟ میں بڑا شاک ہوں یہ الفاظ سن کے۔ جو دشمنی رکھتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ کہتے ہیں لو فار آل ہیٹریڈ فار نان،
لیکن آپ کے امام صاحب ہمیں ایٹ دی سیم ٹائم دے آر کالنگ اس دشمن. آپ دشمن ہیں, کھلا تضاد نہیں ہے. سن تو لیں میرے بھائی, آپ کو نا بات کی سوار ہو گئے, سن تو لیں. دشمن ان کو کہا ہے جو دشمن ہیں, آپ تو ہمارا دشمن نہیں ہے, آپ تو اچھی فطرت کے ہیں نا. رانگ نمبر بھائی, یہ جو وہ بد فطرت دشمن ہے نا, ان کو مخاطب کیے, جو ہر سازش کرتے ہیں, احمدیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, مسجدوں کو مسمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نمازوں سے روکتے ہیں, قربانیوں سے روکتے ہیں. وہ ایک اور بھی ایڈ کر لیں, جو ہمیں گولی مارتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں کہ نہیں ہیں. رونگ نمبر صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ آپ کو بڑا پیارا جواب احمدی بھائی نے دے دیا کھل کے, اگر آپ سمجھیں. اب آپ مجھے بتائیں, جس نہیں سر یہ پیارا, آپ اس کو پیارا کہیں جو مرضی کے, میں جواب مجھے سمجھ بھائی جان بات سنیں نا, آپ کو سمجھ آئے گی. جس بندے نے ڈاکٹر شیخ کو فیصلہ آباد میں گولی ماری ہے, اور جس مائنڈ سیٹ نے ماری ہے, وہ کیا دشمن ہے ہمارا کہ نہیں؟ سرگودا میں سرگودا میں نہیں, فیصلہ آباد میں. السلام علیکم. سرگودا میں فیصلہ آباد نہیں پہلے بھائی, نہیں ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے, عید مبارک. سرگودا میں رضا صاحب آپ سے ہوگی مبارک, تھوڑا صبر کر لیں, نئے مہمان کو بھی دے دیں. اچھا جی, بات یہ سب ہے کو موقع ملے گا, سب کو موقع ملے گا. مجھے جو رانگ نمبر صاحب ہے جی علیم صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ رانگ نمبر صاحب نے جو بات کہی ہے نا, بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ہمیں اپنا دشمن کہتا ہے, ہمیں مجبوراً اسے اپنا دشمن کہنا ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. جی بعض دفعہ بھائیوں میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں, ایک بھائی نہیں لڑنا چاہتا, دوسرا مارنا چاہتا ہے, تو وہ جو مارنا چاہتا ہے اس کے جواب میں تو اگلے نے دفاع تو کرنا ہے نا. آپ انڈیا سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے دشمنی نہیں چاہتے, انڈیا کہتا ہے ہم نے آپ کو مارنا ہے, وہ آپ پہ حملہ کرتا ہے, آپ نے جواب دینا ہے کہ نہیں دینا, دشمنی ہوگی کہ نہیں ہوگی, مجبوری ہے نا پھر, یہ تو دشمنی بالجواب ہے. تو ہم تو پہلے طور پر سب سے پہلے ہم تو انہیں کسی حوالے سے دشمن نہیں سمجھتے, مگر یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو خود ہمارا دشمن بنا کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. درست ہے. ڈاکٹر صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بھی ان کو بھی سب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. لیں جی سارے دوست سن لیں. الحمدللہ ہم ایک امام رکھتے ہیں, ہمارے خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے, میں اس کو کہوں گا ایک تاریخی خطبہ دے دی ہے. حکم نامہ ہمیں مل چکا ہے. یہ خطبہ وہ خطبہ ہے جو کہ رہتی دنیا تک جس کا حوالہ دیا جائے گا. ہمیشہ خلیفۃ المسیح الخامس کے کریڈٹ پہ یہ خطبہ اور یہ حوالہ ہمیشہ آپ لوگ دیں گے. آج وہ الحمدللہ وہ خطبہ آ گیا جس کا ہمیں بڑی بے صبری سے انتظار تھا. حضرت صاحب نے بہت جامع خطبہ دیا ہے, مختصر 10 منٹ کا خطبہ, پورے کا پورا خطبہ اسی موضوع کے اوپر تھا جو آج خطبہ تھا. اور یہ وہ خطبہ تھا جس میں ہمارے دوستوں کی محنت شامل ہے. ایک دو دوست ایسے بھی ہیں جن کا میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. یہ آپ نے ہم پر, خاص طور پر مجھ پر اور دوستوں پر ایک احسان کر دیا ہے کہ آج وہ خطبہ آ گیا, اور پیارے آقا کا ہم شکر گزار بھی ہیں, اور وہ ہمارے امام ہیں. انہوں نے جو ہدایت نامہ جاری کیا ہم اس پر لبیک کہتے ہیں. اور آج وہ تاریخی دن ہے, عید کا دن ہے. آج ہمیں وہ تحفہ ملا ہے کہ خاص طور پر سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک کے اوپر جب اور کوئی نہ کوئی احمدی بھائی آئے گا اور یہ خطبہ آگے سنائے گا, تو سب بعد ہر بندہ یہ سمجھے کہ یہ خطبہ اس کے لیے ہے. میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی احمدی بھائی, میں مائک آپ کے والے کر رہا ہوں, بس 30 سیکنڈ. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں ہیں, اگر کوئی بات کرنی پڑی تو وہ کریں گے, لیکن ہر بندہ یہ سمجھے کہ خطبہ میرے لیے ہے. میں سمجھوں کہ یہ خطبہ میرے لیے ہے, یہ میرے پیارے آقا نے مجھے مخاطب کیا ہے. احمدی بھائی سمجھے کہ یہ احمدی بھائی کے لیے ہے. احمدی بھائی مائک آپ کے والے. لبیک. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ عید قربان کے حوالے سے یہ ایک تاریخ ساز خطبہ ہے, کیونکہ عمومی طور پہ لوگوں کو مالی قربانی یا اس طرح کی قربانیوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے مسلمانوں میں کہ بھئی مسجد کے لیے کچھ آپ مدد کریں یا غریبوں میں بانٹیں, یہ کریں, لیکن جو اخلاقی قربانی ہے اس کی طرف بہت کم توجہ دلائی جاتی ہے.